مکمل ناول رسم عشق از قلم عروج سعد۔ انیشا انیشا اٹھ جا یار، اور کتنا سونا ہے؟ مشال نے اسے آ کے اٹھایا تو وہ لمبی سی انگڑائی لیتے اٹھی۔ کیوں صبح صبح گلا پھاڑ رہی ہو؟ تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں تمہارے نکاح کے لیے۔ اچانک سے مشال نے اس کے کانوں میں بم پھوڑا۔ واٹ؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابھی کل ہی تو پیپر سے فارغ ہوئی ہوں، ابھی تو آزادی کا جشن بھی منانا ہے، یہ مجھ پہ نکاح کا پہاڑ کیوں توڑنے لگے؟ وہ ڈرامیٹک انداز میں دہائیاں دینے لگی۔ مشال نے منہ بناتے بستر سمیٹے اس کا انداز دیکھا، جبکہ اب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو دیکھ رہی تھی، پھر نیلز کو دیکھنے لگی۔ یار ابھی تو مجھے بہت کچھ کروانا ہے، فیشل کروانا ہے، مینیکیور پیڈیکیور سب کروانا ہے، نکاح کل تک پوسٹ پون کر دیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے یار؟ وہ منہ بناتے بولی۔ تمہارا صرف نکاح ہے، رخصتی نہیں، اتنی کیوں سینٹی ہو رہی ہو؟ صبر نہیں نا، پھوپھو سے کہو کہ ایک دن رک جائیں۔ انیشا نے مشال سے کہا تو وہ ٹھنڈی آہ بھر کے رہ گئی۔ مما بالکل نہیں مانیں گی، کیونکہ لڑکے والوں کو جلدی ہے۔ سنائے ہارے بھائی کی بہن کو واپس دبئی جانا ہے، تو اس لیے وہ نکاح کروا کے جانا چاہتی ہیں، تو یہ تو کسی صورت نہیں ٹلنے والا نکاح۔ مشال نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ باہر اسی پھوپھو کی آوازیں آنا شروع ہو چکی تھی۔ انیشا کی بچپن میں ہی اس کے والدین کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، اور تب سے وہ اپنی پھوپھو کے گھر رہتی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ اس سے محبت جتائی، لیکن طبیعت میں سخت پن تھا، ان سے بات کرتے بھی ڈر لگتا تھا۔ ملازم کے ساتھ مل کے پورے گھر کی صفائی کروانی تھی، اور ساتھ اسے نکاح کا سوٹ اور دیگر اشیاء بھی مل گئی تھی۔ رات کو نکاح تھا، بس چند مہمانوں کو ہی انوائٹ کیا گیا۔ وہ منہ بناتی شام کو تیار ہونے لگی تو مشال نے اس کے تیار ہونے میں ہیلپ کی۔ کچھ ہی دیر میں لڑکے والے آ گئے۔ انیشا پہ مشال نے گھونگھٹ اڑایا تو کچھ ہی دیر میں نکاح کی سنت ادا کی جانے لگی۔ انیشا بنت احمد علی، آپ کا نکاح حارث خان ولد کبیر خان کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج البست طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے، دھڑکتے دل سے قبول ہے کہا۔ مولوی صاحب کے باہر جانے پہ پھوپھو نے انیشا کو گلے سے لگایا۔ مشال نے بھی اسے گلے سے لگایا اور اسے مبارکباد دی۔ کچھ دیر بعد باہر مبارکباد کا شور اٹھا تو انیشا کو بھی باہر لایا گیا اور حارث کے ساتھ بٹھاتے ان دونوں کی کچھ پکچرز لینے لگے۔ ننن نے اس کو ڈائمنڈ رنگ پہنائی اور گولڈ سیٹ تحفے میں دیا۔ ساس نے سونے کے کنگن دیے۔ ہم تو کہتے ہیں ہمیں آج ہی رخصتی دے دو نگت، ضرور خانم نے اچانک سے کہا تو وہ وہاں ایک پل کو خاموش چھا گئی۔ انیشا کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، ہی کیا ہو رہا ہے؟ میرے تو ابھی اتنے ارمان ہیں، مہندی ہو، بارات آئے دھوم دھام سے، اس طرح سادگی سے کون لے کے جاتا ہے؟ وہ دھیرے دل میں بولے جا رہی تھی۔ اس بات سے انجان کے ساتھ بیٹھے حارث خان کو اس کے کم سن وجود سے کتنی اکتاہٹ ہو رہی تھی، اس کے ساتھ کتنی زور زبردستی کی گئی، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ وہ ابھی شادی کے لیے رضامند نہیں تھا، صرف بہن کی خاطر وہ بلیک میل ہوا اور چپ چاپ نکاح کر لیا، اور اب رخصتی کی بات ہو رہی تھی۔ پر سد شکر تھا کہ رخصتی کچھ وقت کے لیے ٹل ہی گئی۔ انیشا کو واپس روم میں لے گئے تھے۔ مشال اس کے ساتھ گپوں میں مصروف تھی کہ اس کی نن اس سے ملنے آ گئی۔ مشال انہیں کچھ دیر اکیلا چھوڑتی باہر نکل گئی۔ کل ہم واپس جا رہے ہیں، فاریہ نے پیار سے انیشا کو دیکھتے بات کا آغاز کیا۔ انیشا بس مسکرا ہی سکی۔ اصل میں کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی میرے لالا، تھوڑے روڈ ہیروز کی طرح ہیں، اینگری پولیس والا۔ فاریہ کی بات پہ انیشا اسے دیکھی گئی۔ ہم سب چاہتے ہیں وہ اپنا خڑوس پن تھوڑا چھوڑ دیں، ہنسنا مسکراتا سیکھ لیں، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں، ہر وقت ناک پہ جو غصہ ٹھہرا رہتا ہے وہ ختم کر دیں۔ اس لیے ہم نے آپ کو چنا، ہنسمکھ اور شرارتی سی بھابھی جو ہمارے لالا کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لے۔ انیشا کو سمجھ نہ آئی کہ اس کی باتوں کے جواب میں کیا کہے۔ ہمارا ارادہ تھا کہ رخصتی بھی ہو جائے، لیکن خیر کوئی بات نہیں، یہ آپ رکھ لیں، لالا کا کارڈ ہے، کبھی ضرورت بھی پڑ سکتا ہے کہ ایس پی صاحب کا نمبر، اور اگر ہو سکے تو آپ فون پہ رابطہ رکھ لینا۔ بس آپ نے ہمارے لالا کی زندگی میں ڈھیر سارے رنگ بھر دینے ہیں، آپ بھریں گی نا؟ کہتے ساتھ اب کی بار پوچھا۔ انیشا الجھ سی گئی۔ کیا وہ اس قدر پھیکا بندہ تھا کہ اسے انیشا کا رنگ چاہیے تھا؟ انیشا نے نہ سمجھی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ تھینک یو سو مچ مما، بابا از کالنگ یو۔ 5 سال کا نہال فاریہ کو آگے چونکا گیا۔ یس کمنگ، وہ بیٹے کو دیکھ کے دل سے مسکرائی، اور انیشا اس کم سے لڑکی کو دیکھ کے پھر اس بچے کو دیکھنے لگی۔ آیا وہ اسی کا بچہ تھا، پر اتنی کم ایج میں 5 سال کا بچہ۔ انیشا کو کچھ عجیب لگا۔ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 1 سال، فوراً جواب دینے لگی۔ پھر یہ بچہ؟ انیشا کا تو حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ میرے ہسبینڈ کی فرسٹ وائف کا ہے، ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، لیکن نہال کے لیے ماما میں ہی ہوں 1 سال سے۔ فاریہ کے لہجے میں محنت
محبت اور محبت ہی چھلک رہی تھی. 1 سال؟ سمجھ نہیں آ رہی بات. انیشا کی الجھن پہ فالیہ دھیما سا ہنسی. نیکسٹ ٹائم آؤں گی پھر سمجھاؤں گی. آج رات فلائٹ ہے تو دیر ہو جائے گی. بائی دا وے نائس ٹو میٹ یو. بہت نرمی سے کہتے ہوئے اس کے گال پہ پیار کرتی باہر نکل گئی. ٹوٹلی عجیب. وہ کارڈ ہاتھ میں تھامے گہرا سانس بھر گئی. یار جا رہی ہو تو دل مزید اداس ہو رہا ہے. کچھ دن اور رک جاتی. حارث فاریہ اور شازل کو ایئرپورٹ پہ چھوڑنے آیا تھا. ایس پی صاحب اب اداس ہونے کا وقت نہیں. ایک بہت پیاری لڑکی آ چکی ہے آپ کی زندگی میں. اس کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کیا کریں. وہ پیار سے اپنے سے 6 سال بڑے بھائی کو بول رہی تھی. اس کے ذکر پہ حارث نے سر جھٹکا. ویسے حد ہی کر دی. نکاح کر کے خود تو نکل رہی ہے. مجھے پھنسا دیا. فاریہ نے 6 سال چھوٹے ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے بھائی سے عزت ہی پائی تھی. وہ ہمیشہ اسے آپ کہہ کے ہی مخاطب کرتا. لالا وہ بہت اچھی لڑکی ہے اور بہت پیاری ہنسمکھ. ہم سب کو بہت اچھی لگی. آپ نے اب تک اس سے بات نہیں کی نا, اس لیے آپ کو اندازہ نہیں. آپ بس اس بے وفا کی یاد سے نکل آئے تو آپ کو سب کچھ صاف شفاف دکھائی دے گا. آخری الفاظ اس نے سرگوشی میں کہے تاکہ پاس آتے شازل سن نہ لے. فکر نہیں کریں, اپنا بہت خیال رکھنا. وہ ایک بار پھر بہن کو گلے سے لگاتا. شازل اور لٹل چیمپ نہال سے ملتا انہیں الوداع کر رہا تھا. ان کے جاتے ہی وہ واپسی کے لیے مڑ گیا. وہ بھی کیا جواب دیتا بہن کو جب دل ہی مردہ ہو چکا ہو. گاڑی سٹارٹ کرتے روڈ پہ جا چکا تھا. حارث پلیز چھوڑ دو نا یہ جاب جس میں بس ہر وقت جان کا خطرہ لاحق رہتا ہے. ہر وقت بس ایسا لگتا ہے کہ کوئی آ جائے گا اور قتل کر کے چلا جائے گا. سمیرا ایسا کیوں سوچتی ہو؟ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے نا, پھر کیوں اپنا اور میرا دل دکھا رہی ہو؟ تو کیا کروں حارث, مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ ہر وقت ڈر ڈر کی زندگی جیوں. مجھے کھل کے آزادی کی زندگی جینی ہے. پلیز تم یہ جاب چھوڑ دو. پاگل ہو گئی ہو؟ پولیس کی وردی میرے لیے جاب نہیں, میرا پیشن ہے. ایک ایسا جذبہ جو کبھی میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتا. مر تو سکتا ہوں لیکن یہ وردی اپنے جسم سے الگ نہیں کر سکتا. تو ٹھیک ہے, ابھی اسی وقت فیصلہ کر لو, تمہیں میں چاہیے یا سو کالڈ وردی. اچانک ہی حارث نے گاڑی کو بریک لگایا. وہ ماضی کی یادوں سے نکل آیا. وہ جا چکی تھی کیونکہ حارث نے اپنی وردی کو چنا, اپنے قرض کو, اپنے ملک کو. اس نے کالے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی جہاں چاند پوری آبوتاب کے ساتھ چمک رہا تھا. اس بات کو 1 سال ہو گیا تھا. سمیرا اپنی زندگی میں کب کی آگے بڑھ چکی تھی. ایک کامیاب بزنس مین کے ساتھ شادی کر کے وہ شاید حارث کو بھول چکی تھی. شاید نہیں, یقیناً کرنے کو وہ بہت کچھ کر سکتا تھا لیکن خاموش ہو گیا کیونکہ کچھ بھی کرتا اس کی بہن کی زندگی افیکٹ ہوتی. آخر کو شازل نے اپنی بہن سمیرا کی سائیڈ لینی تھی, پر جس طرح اس نے حارث کو ٹھکرایا تھا شازل بھی اس کے اس فیصلے سے خوش نہیں ہوا. اس نے بھی سمیرا کو سمجھانا چاہا لیکن اس کی ہاں میں نہ بدلی اور پھر وہ دبئی واپس لوٹ گئی. شازل اور فاریہ بھی اس کے ساتھ واپس لوٹ گئے. 1 سال سے اوپر ہو چکا تھا اور حارث نے 6 ماہ پہلے سنا تھا کہ اس کی شادی ہو گئی ہے. اس دن حارث نے اپنے اندر بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا. گھر آ چکا تھا. وہ سب کچھ پیچھے چھوڑایا. اب وہ کسی نامحرم کے بارے میں سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا. ہاں وہ ایسا ہی تھا, اصول والا. بھلے اسے اپنی منقوہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, اس کا چہرہ تک دیکھنا گوارا نہ کیا, لیکن اب وہ اس کے نکاح میں تھی تو کیسے اپنے دل کے نہا کونوں میں کسی اور کو تکتا. وضو بناتے وہ عشاء کی نماز ادا کرنے لگا تو اللہ نے اس کے دل نور سے بھر دیا. انکل پلیز دے دینا گاڑی, پکا وعدہ, ہم احتیاط سے چلائیں گے. آج انیشا کی 19ویں سالگرہ تھی اور اسے مشال کے ساتھ لنچ کرنے جانا تھا اور گاڑی اپنی چاہیے تھی. اب وہ ظہیر صاحب سے گاڑی مانگ رہی تھی. اسے گاڑی تو چلانی آتی تھی لیکن ظہیر صاحب کو ان لڑکیوں کو اکیلے بھیجنے پہ مسئلہ ہو رہا تھا. دونوں ہی شرارتی تھی, ایک سے بڑھ کے ایک. ڈرائیور ساتھ جائے گا تو ہی گاڑی ملے گی. صاف لفظوں میں بول دیا تو انیشا اپنا سا منہ لے کے رہ گئی. مشال کا منہ بھی اترا. پھر انیشا کی شرارت کی رگ پھڑکی. اوکے ڈن, اب پلیز دے دے گاڑی کی چابی. انیشا اتنی آسانی سے مان جائے ممکن تو نہیں لگ رہا تھا, پر ظہیر صاحب نے گاڑی کی چابی تھما ہی دی. دونوں بھی تحاشا خوش ہوتی ایک بڑے سے ریسٹورنٹ میں پہنچی جبکہ ڈرائیور بھی ساتھ تھا. اب ہوٹل میں بیٹھ کے مزے سے اس ڈرائیور سے جان چھڑانے کی ترکیب سوچ رہی تھی. ہائے, اچانک سے شرارتی انیشا کے دماغ کی بتی جلی اور مشال کو چوٹ لگوا دی اور ڈرائیور کو بہانے سے پاس میڈیکل شاپ پہ بھیجا کہ وہ فوراً سے کچھ لے آئے. وہ بھاگتا ہوا گیا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ان شرارتی لڑکیوں نے اسے الو بنایا ہے. اس کے جاتے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی وہاں سے نکل گئی. ایک لانگ ڈرائیو کے بعد وہ پرسکون ہوتی ہے اب گھر واپس جانے کو تیار تھی. ظہیر صاحب کے 3 سے 4 کالز آ چکی تھی لیکن انہوں نے ایک بھی اٹینڈ نہ کی.
معلوم تھا کہ بے عزتی ہی ہوگی اور یہ عزت وہ گھر جا کے کروانے والی تھی۔ آئس کریم شاپ پہ گاڑی رکے، وہ آئس کریم لیے واپس گاڑی میں بیٹھی کہ اسی پل ایک گاڑی نے آ کے اس کی گاڑی کو ہٹ کیا۔ وہ دونوں ہی بری طرح بوکھلا گئی۔ یہ کیا تھا؟ اس کی تو انیشا کا دماغ ساتویں آسمان پہ پہنچا۔ وہ آئس کریم کھاتے ہی باہر نکلی۔ الو کے پٹھے، میری گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو توڑ دیا! وہ چلاتے ہوئے پیچھے آئی۔ باجی، گاڑی کی بیک لائٹس ہیں، ہیڈ لائٹس نہیں۔ اس شخص نے تصحیح کی۔ یہ تم نے باجی کیسے بولا؟ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے باجی بولنے کی؟ مجھ سے 10 سال تو کیا 20 سال بڑے ہو گئے موٹے انکل۔ وہ گاڑی کو چھوڑ اسے دو ہاتھ کرنے لگی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ اچانک سے بھاری مردانہ آواز سنتے وہ دونوں اس طرف متوجہ ہوئے۔ انیشا کی تو ایک سانس اوپر ایک سانس نیچے رہ گئی۔ حارب خان پولیس یونیفارم میں اس کی طرف آ رہا تھا۔ او گاڈ، یہ کہاں سے ٹپک پڑا؟ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی واپس گاڑی میں بیٹھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو اتنا لڑ رہی تھی، اب اچانک بھیگی بلی کیوں بن کے آ گئی؟ مشال نے اس کو مذاقن کہا، جبکہ حارب کی آمد سے وہ بھی لا علم تھا۔ باہر نکلو! اچانک سے حارب نے شیشے کی جانب جھکتے اسے باہر نکلنے کو کہا۔ ارے یہ تو اپنے دلہے بھائی ہیں! مشال اسے پہچان گئی اور اس سے پہلے کہ انیشا اسے باہر نکلنے سے روک پاتی وہ پلک جھپکتے نکلی۔ انیشا نے اپنا سر اسٹیئرنگ پہ گرایا۔ آج پورے پھنسے ہیں۔ کیسے ہیں حارب بھائی؟ مشال چہکتے ہوئے اسے سلام دعا کرنے لگی۔ حارب بھی شاید اسے پہچان گیا تھا، بس اپنی والی کو ہی نہیں پہچان پایا۔ جب ماں نے تصویر دکھانی چاہی تب بھی انکار کر دیا، اور جب نکاح کا وقت آ گیا تو وہ گھونگھٹ میں ہی رہی، نہ خود سامنے آئی نہ اس کو کوئی ڈیمانڈ کی۔ پر آج یوں سر راہ مل جائے گی یہ اندازہ تو حارب کو بھی نہ تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جانتی ہیں یہ علاقہ محفوظ نہیں؟ حارب نے ماتھے پہ بل ڈالے کہا۔ حارب بھائی ہم صرف آئس کریم کھانے رکے تھے، بس جا رہے ہیں، لیکن یہ اس بندے نے ہماری گاڑی ڈیمیج کر دی۔ گاڑی کون چلا رہا تھا؟ حارب نے الٹا اسے سوال کیا تو مشال سر کھجاتے اندر بیٹھی انیشا کو دیکھنے لگی، جس کی ساری غلطی تھی کیونکہ اس نے گاڑی ایک طرف روکنے کے بجائے بھی سڑک پہ روکی تھی۔ وہ تو سدے شکر تھا کہ پچھلی گاڑی نے بریکس لگا دیے اور صرف لائٹس ٹوٹی، ورنہ اچھا خاصا ایکسیڈنٹ ہو جانا تھا۔ آپ کی من کو، مشال نے مزے سے جواب دیا۔ آپ گاڑی میں جا کے بیٹھے مس، آپ باہر آئیں۔ وہ انیشا کو باہر بلا رہا تھا اور انیشا کی سانسیں تھمی۔ مشال تو اسے ایک آنکھ وینک کرتے گاڑی میں جا بیٹھی۔ انیشا نے گہرا سانس بھرتے گاڑی سے باہر نکلتے اسے دیکھا، جو اپنی پوری وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ انیشا کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی اور اگلے ہی پل وہ نظریں چرا گئی۔ ڈرائیونگ لائسنس؟ وہ بالکل پیشہ ورانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ گھر پہ ہے، منمناتے ہوئے سر جھکائے کہا۔ گاڑی کے کاغذات؟ اگلا سوال آیا۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنی منکوہا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ظہیر انکل کے پاس ہے، گاڑی انہی کی ہے۔ وہ بچوں کی طرح بناتے ساتھ پریشان بھی ہو رہی تھی۔ یوں بیچ سڑک پہ گاڑی روکنے کا مطلب جانتی ہیں آپ؟ وہ اسے اب کڑے تیور لیے گھور رہا تھا۔ پلیز چھوڑ دینا، آپ تو اپنے پولیس والے ہیں، اتنی سختی نہ برتیں۔ اس کی اچانک کی کہی باتیں سنتے حارب تو حیرت کی مورت بنا کھڑا اسے تھکنے لگا۔ آر یو ان یور سینسز؟ میں کیا بات کر رہا ہوں؟ سنائی دے رہا ہے؟ وہ جو آج ہاسپٹل نہ کہ بندی کروائے ایک خطرناک مجرم کی تلاش میں تھا، اس قدر لاپرواہی کرنے پہ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ مقابل کو سیدھا کر دے۔ دیکھیں ظہیر انکل کا بار بار فون آ رہا ہے، ہمیں جانے دیں، دیر ہو رہی ہے۔ وہ اندر پڑے اپنے موبائل کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ حارب نے جھک کے موبائل اٹھاتے کال یس کی تو انیشا نے ایک دم ہڑبڑا کے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا۔ حارب کو امید نہیں تھی کہ وہ اس قدر پھرتی سے اسے موبائل چھینے گی۔ انکل سے بات نہیں کرنی، وہ بہت ڈانٹیں گے، پلیز آپ ہمیں جانے دیں۔ وہ کال کاٹتے تیزی سے بولی۔ کال پھر آنے لگی تو حارب نے اس کے ہاتھ سے موبائل فوراً جھپٹا۔ انیشا بھی پھر سے کھینچا تانی میں لگ گئی کہ حارب نے ہاتھ اوپر لے جاتے اچانک سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے گھورا۔ اس کے سخت ہاتھوں کا کھوردار اور جان لیوا لمس اپنی کمر پہ محسوس کرتی ہی وہ اپنی جگہ سٹک ہوئی۔ چپے پوری سے اہلکار منہ کھولی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ اندر بیٹھی مشال اپنے موبائل پہ ان کی یہ یادگار پکچر کھینچ رہی تھی۔ ہوش میں ہو؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ جانے کے غصے سے اسے ڈانٹ گیا۔ پلیز انکل کو کچھ مت بتائیے گا، آپ یہیں کچھ مکمکا کر لیں۔ وہ اسے کان میں گھس کے بولتی 14 طبق روشن کر گئی۔ اس کی بیوی سے رشوت کا جھانسا دے رہی تھی، مطلب حد ہی ہو گئی۔ وہ تو اسے سیدھے جیل میں بند کر دینے کا سوچنے لگا۔ پلیز ہم جائیں اب کی بار، وہ معصوم چہرہ لیے بولی۔ سیدھا جیل میں؟ حارب نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا ہو گیا ایس پی؟ آپ کی بیوی ہوں، کچھ تو رحم کریں۔
یہی کچھ لین دین کر لیں، ویسے بھی ہر جگہ پولیس والے اپنی جیبیں گرم کرتے رہتے ہیں، آپ بھی کر لیں اور ہمیں جانے دیں۔ اس کی باتوں پہ حارث خان کا میٹر پوری طرح شارٹ ہوا۔ بہت زیادہ سنا ہے، لیکن میں ان پولیس والوں میں سے نہیں۔ میں جیب نہیں گرم کرتا، میں بستر گرم کرتا ہوں، کرنا ہے تو بولو۔ حارث کی بات پہ تو انیشا کی بولتی ہی بند ہو گئی۔ دل کی اسپیڈ اچانک سست پڑی۔ حارث کا ارادہ تو نہ تھا یہ سب کہنے کا، لیکن سامنے کھڑی پھلجھڑی کو سیدھا بھی تو کرنا تھا، جو کچھ زیادہ ہی شوخیاں دکھا رہی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ بری طرح بخلاتے ہوئے بولی، جبکہ دونوں گال شرم سے لال انار بنے تھے۔ میں تو ایسا ہی پولیس والا ہوں، تھوڑی ہائی ڈیمانڈ ہے میری۔ اب کی بار حارث نے اسے گہری نگاہوں سے سر سے پیر تک دیکھا۔ انیشا نے گھوری سے اسے نوازا، موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ آپ ایسے ایس پی ہوں گے، لیکن میں ایسی نہیں ہوں۔ میں شرم و حیا والی مشرقی لڑکی ہوں۔ میرا سب کچھ میرے شوہر کی امانت ہے۔ خبردار جو مجھے اب بنٹے والی آنکھوں سے دیدے پھاڑ کے دیکھا تو۔ انیشا بنا لحاظ کیے اسے سنا گئی، یہ جانتے ہوئے کہ سامنے کھڑا شخص ہی اس کا منقوہ ہے۔ اس کے الفاظ میں جہاں حارث کے دل میں گدگدی ہوئی، وہیں اس کے انداز میں تھوڑا غصہ بھی آیا۔ زبان کینچی کی طرح چل رہی ہے، لگتا ہے کاٹنے کا وقت آ گیا۔ سر، ایک لوکیشن ٹریس ہوئی ہے، شک ہے کہ مجرم اس گاڑی میں ہوگا۔ اچانک سے انسپکٹر علی نے آتے حارث کو اطلاع دی۔ ٹھیک ہے، اس لوکیشن کو چیک کرو اور مجھے انفارم کرو۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا کہ اگلے پل رک گیا۔ تم فوراً سے پہلے اپنے گھر پہنچو، باقی تم سے بستر کیسے گرم کروانے ہیں یہ تمہیں میں 2 دن تک بتاؤں گا۔ جب تم میری دسترس میں آؤ گی، اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا وہ اس کے رونگٹے کھڑے کر گیا، پر ابھی جان بخشی ہو گئی تھی۔ وہ اس پہ شکر ادا کرتے فوراً گاڑی میں بیٹھی اور گاڑی کو اسٹارٹ کرتے بھگا لے گئی۔ اسے اپنے لیے ایک میچور اور سمجھدار سلجھی ہوئی لڑکی چاہیے تھی، جو اس کو سمجھے اور اس کی زندگی کو پرسکون کر سکے، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کے حارث خان ایک بات تو سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی اس کی زندگی میں بھونچال لائے گی، سکون نہیں۔ نہال بیٹا، یہ ڈریس پہن لو، آپ پہ سوٹ کرے گا، فاریہ نے اسے پیار سے کہا۔ نہیں، میں یہی پہنوں گی جو پھوپھو نے سلیکٹ کیا۔ سمیرا کے وہاں پہ آ جانے سے فاریہ کی مسکان تھمی۔ وہ ہمیشہ ہی ایسے کرتی تھی، نہال کو فاریہ کی ہر بات کے اگینسٹ کر کے پھر اپنے ہونے کا فخر کرتی۔ اب بھی وہ اس کے خلاف جا کے نہال کو دوسرا ڈریس پہنوا چکی تھی۔ یہ بھی اچھا لگ رہا ہے۔ وہ سب مل کے گھومنے جا رہے تھے، سمیرا اور اس کا ہسبینڈ، جبکہ ادھر سے نہال اور فاریہ، جبکہ شازل کو آفس میں کچھ کام تھا تو وہ نہ آ سکا۔ یس مائی چیمپئن، جو پھوپھو کہتی ہے وہی کرتا ہے میری جان، سمیرا نے اسے پیار سے گال پہ پیار کرتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ چلیں؟ سمیرا کے شوہر جنید نے آتے پوچھا، جب کہ ایک گہری نگاہ فاریہ پہ ڈالنا بھولا۔ فاریہ کا بالکل دل نہیں تھا ان کے ساتھ جانے کا، لیکن نہال کی ضد کے ان کے ساتھ پارک جانا ہے، اسے بھی مجبوراً جانا پڑا۔ جبکہ جنید کے دکھنے کے انداز میں وہ اکثر پزل ہو جایا کرتی تھی، اس کی آنکھوں میں عجیب سی ہوس محسوس ہوتی۔ فاریہ اکثر یہ سوچتی کہ اتنی پیاری بیوی رکھ کے بھی اس کی نظر گندی ہے۔ یہ بات وہ کسی سے کہہ نہ پائی، یہاں تک کہ شوہر سے تو بالکل بھی نہیں شیئر نہیں کر پا رہی تھی۔ پارک میں اچھا خاصے جھولے لے کے وہ اب ایک ریسٹورنٹ میں آئے تھے، جہاں شازل نے ان سب کے لیے ایک ٹیبل بک کروائی تھی۔ وہ بھی کچھ دیر تک انہیں جوائن کرنے والا تھا۔ یہاں کے فاریہ کا انداز بھی بدلا، اچھا خاصا کانفیڈنس آ گیا تھا۔ نہال بھی فاریہ کے پاس ہی اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھا تھا۔ فاریہ اس کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات کا مسکرا کے جواب دیتی، جبکہ سمیرا اب اس سے اکتا گئی تھی اور اب چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس پہ اپنی کرم نوازیاں کرے اور برفتگیاں دکھائے، جبکہ اس کی نگاہوں کا مرکز سامنے بیٹھی کم سن دوشیزہ تھی، جو تقریباً سمیرا کی ہی ہم عمر تھی، لیکن فاریہ اسے کافی چھوٹی لگتی تھی۔ اس کا نازک پن ہی اپنی طرف اٹریکٹ کرتا تھا۔ ابھی بھی بمشکل سمیرا کی طرف متوجہ ہوا۔ فاریہ نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ ابھی ان کا کھانا سرو ہو ہی رہا تھا کہ شازل نے انہیں جوائن کر لیا۔ سب سے زیادہ نہال نے خوشی کا اظہار کیا، جبکہ فاریہ کے اندر اسے دیکھ کے جو سکون اترا اس کو وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی، پر اس کی آنکھیں سب کہہ دیتی۔ شرم و حیا کا پیکر وہ لڑکی شازل کے دل میں دن بدن گھر کرتی جا رہی تھی۔ شادی کو 1 سال سے اوپر ہونے کو تھا، لیکن اب تک اس نے فاریہ کا حق ادا نہیں کیا۔ یوں تو پہلے دن سے ہی دونوں کے بیچ ایک دوستی کا رشتہ قائم ہو گیا، اور فاریہ نے بھی دل و جان سے اس رشتے کو تسلیم کیا تھا، کیونکہ اسے نہال پسند تھا۔ اسی کے آفس میں وہ انٹرن تھی۔ شازل اور فاریہ کے والد آپس میں بہت اچھے دوست تھے، اور اسی لیے فاریہ کو شازل کے آفس میں بھیج دیا، کیونکہ وہ قابل اعتبار تھا۔ اس دوران نہال کافی دفعہ آفس آتا رہا، دونوں کے بیچ دوستی ہو گئی۔ نہال نے اسے اپنی مما بننے کی آفر کی، جبکہ فاریہ کو بھی اسے ایک دلی انسیت ہو گئی، اور نہال کی خواہش
پہ ہی ان دونوں کا رشتہ ہوا اور بعد میں شادی تک پہنچ گیا۔ ضرور خانم نے فاریہ کو صاف بتا دیا تھا کہ جس شخص کی زندگی میں ایک عورت گزر چکی ہو اس کے ساتھ نبھا کرنا بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں وہ اپنے اس فیصلے کو اپنی غلطی سمجھے، لیکن ایک بات یاد رکھے، یہ رشتہ اب اسے آخری سانس تک بنا کسی غرض کے نبھانا ہوگا۔ اور اس پر فاریہ کو یہ سب سوچتے ایک ہی بات ذہن میں آئی، اسے نہال کو ماں کا پیار دینا ہے۔ جب فاریہ کی شادی ہوئی تب وہ 4 سال کا تھا اور سب سے زیادہ خوش بھی وہی تھی۔ وہی سمیرہ اور حارث نے بھی ایک دوسرے کو پسند کر لیا تو ہو باہمی رضامندی سے ان کا رشتہ بھی ہو گیا، لیکن جو 1 سال بعد ٹوٹ گیا تھا اور وجہ سب جانتے تھے۔ سمیرہ دبئی آئی، ایک بزنس پارٹی میں وہ جنید سے ملی اور دونوں میں محبت ہو گئی اور پھر 6 ماہ کے اندر شادی بھی ہو گئی۔ اکثر فاریہ سوچتی کہ یہ کیسی محبت تھی جو حارث خان سے بھی ہوئی اور پھر جنید سے بھی، جبکہ محبت تو بس ایک بار ہوتی ہے۔ ریسٹورنٹ سے نکلتے دونوں فیملیز اپنی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے، جبکہ جنید کی نظروں نے دور تک فاریہ کا تعاقب کیا جو شاذل کی نظروں سے چھپ نہ سکا۔ پلیز انکل معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی بھول کے بھی نہیں کریں گے۔ وہ دونوں مسلسل ڈانٹ کھا رہی تھی۔ بالآخر انیشا نے ہمت کرتے معافی مانگی، جبکہ پھوپھو کا تو بس ہی نہیں چل رہا تھا، دونوں کو اسٹور روم میں بند کر دیتی۔ اگر کوئی بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا تو وہ تو اچھا ہوا ہارے وہاں موجود تھا، ورنہ نہ جانے اس وقت تھانے کے ہی چکر لگا رہا ہوتا۔ سہیر صاحب افسوس سے بولے، یہ بھی تو پلس پوائنٹ ہے نا، میرے نکاح کی برکت سے ہم بچ گئے۔ انیشا کو ہر بات میں اپنا پوائنٹ آف ویو لازمی دینا تھا۔ 2 منٹ سے پہلے دونوں نکلو یہاں سے، اور آئندہ مجھے گاڑی کے آس پاس دکھائی دی تو ٹانگیں توڑ دوں گی تم دونوں کی۔ توبہ ہے لڑکیوں سے جو ذرا بھی لڑکیوں کی طرح ہی بیہیو کر لیں۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں کسی دن آپ کی گاڑی لے کے ہی چاند پہ پہنچ جائیں گی۔ نکہت بیگم غصہ ضبط کرتے بولی، پھوپھو ہی گاڑی ہے، کوئی خلائی جہاز نہیں۔ انیشا نے جاتے جاتے پھر سے لقمہ دینا ضروری سمجھا اور نگہت بیگم کی کھوری کو دیکھتے پلک جھپکتے وہاں سے غائب ہوئی۔ وہ نہال کو سلا کے بھی فری ہوئی تھی کہ شاذل روم میں داخل ہوا۔ آج وہ تھوڑا اپسیٹ لگ رہا تھا۔ نہال سو گیا؟ بیٹے کے پاس بستر پہ بیٹھتا اس کے ننھے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے پوچھنے لگا۔ جی ابھی سویا ہے، فاریہ نے دھیرے سے کہتے اپنا دوپٹہ جو وہ تکیے کے پاس رکھے سونے لگی تھی واپس اپنے اوپر لے لیا۔ جب سے وہ اس کی زندگی میں آئی تھی ایک رات بھی شاذل کے روم میں نہیں گئی۔ وہ ہمیشہ نہال کے پاس ہی سوتی جو اس کے کمرے کے ساتھ منسلک تھا۔ یہ سب بھی شاذل نے اسے پہلے دن سے ہی پاور کروا دیا تھا کہ وہ اسے ایک بیوی کے حیثیت سے شاید تسلیم نہ کر پائے، اور وہ معصوم ایک بھی گلہ کیے بنا ہر شرط مان گئی۔ پر آج وہ انسیکیور ہو رہا تھا، اسے ایک ڈر سا لاحق ہو گیا کہ اگر زندگی کی کسی موڑ پہ فاریہ تھک کے اسے اور اس کے بچے کو چھوڑ کے چلی گئی تو اس سوچ پہ شاذل کی روح نکلنے والی ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اتنی رات گئے وہ ان کے روم تک آ گیا۔ وہ مسلسل نہال کے چہرے کو اس کے ہاتھوں کو چومے جا رہا تھا اور فاریہ اسے مسکرا کے دیکھ رہی تھی۔ کوئی باپ اپنے بچے سے اس قدر پیار بھی کر سکتا ہے؟ فاریہ کو اکثر یقین نہ آتا۔ نیند تو نہیں آ رہی؟ وہ بنا اس کی طرف دیکھے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو، وہ دھیما سا مسکرا دی۔ شاذل نے ایک نظر اسے دیکھا جو پنک سی لوز شرٹ اور ٹراؤزر میں بالکل باربی ڈال سی لگ رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ جب تمہارے اپنے بچے آ جائیں گے تو کیا تب بھی تم نہال سے اس قدر پیار کرو گی؟ نہ جانے وہ کیوں یہ سب پوچھ رہا تھا۔ فاریہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ آپ ایسی باتیں کیوں سوچ رہے ہیں؟ آپ نہیں جانتے کیا نہال میرے لیے کیا ہے؟ میں تو اس قدر اس کی دیوانی ہوں کہ اگر اس ایک ڈر میں آپ کا دل لرزا ہے تو مجھے کبھی اپنے بچوں کی چاہ ہی نہیں ہوگی۔ میں اپنی ساری ممتا اپنے نہال پہ لٹا دوں گی۔ آپ کبھی نہیں سمجھ سکتے میری محبت نہال کے لیے کیا ہے۔ وہ تھوڑی دکھی ہوتے بولی، لیکن لہجے بے لچک تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ نہ ہوا کہ بچے پیدا کرنے کے لیے اسے شاذل کے قریب ہونا پڑا، اور شاذل نے تو آج تک اس کا ہاتھ تک نہ پکڑا۔ اچانک شاذل نے اس کی کلائی کو تھامے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ ایک پل کو ان بیلنس ہوتی اس کی طرف جھکی۔ میں چاہتا ہوں نہال کے اور بہن بھائی بھی آئیں۔ اس کی اچانک کی گئی سرگوشی پہ فاریہ کے رونگٹے کھڑے ہوئے، دل کی دھڑکن سرپٹ بھاگی۔ وہ اسے کیا خواہش کر رہا تھا وہ سمجھ کے بھی انجان بن رہی تھی۔ پلکیں ایک بار کی جھکی جن پہ باری باری شاذل نے اپنے لبوں کا لمس بکھیرا۔ شرم و حیا سے اس کے چہرے پہ گہری لالی چھل گئی جو شاذل کے دل کو بہت بھلی لگی۔ کیا میرے ساتھ دو گی؟ وہ بس کسی طرح فاریہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ باندھ لینا چاہتا تھا تاکہ وہ کبھی بھی اسے چھوڑ کے جانے کا سوچ بھی نہ سکے۔ میں سمجھی نہیں آپ، وہ دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے لگی جب شاذل نے تھوڑا سا جھک کے نہال پہ اچھے سے کمفرٹر اڑایا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے دوسری جانب آتا جھک کے فاریہ کو اپنی باہوں میں بھر گیا۔ وہ 21 سال کی چھوئی موئی سی لڑکی اس 32 سالہ باڈی بلڈر وجود میں چھپ سی گئی تھی۔ اسے ایک ٹک دیکھتا وہاں سے لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔
فاریہ تو دل تھامے اسے دیکھتے جا رہی تھی، تو کیا اللہ نے اس کی سن لی تھی؟ آج 1 سال بعد وہ شخص اسے بیوی کا درجہ دینے جا رہا تھا، جس نے اسے صاف لفظوں میں پہلے دن باور کروا دیا تھا کہ وہ نہال کی ماں تو بن سکتی ہے لیکن اس کی بیوی نہیں۔ اپنے کمرے میں لاتا وہ اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھتا، اس پہ ذرا سا جھکا۔ کوئی اعتراض ہو تو بتا دو، کیونکہ اس وقت میرے جذبات میرے فیصلے سے زیادہ اہم تو تم ہو، اور میں ہر صورت تمہارا احترام کروں گا۔ وہ کتنے پیارے اور ٹھہرے انداز میں بات کر رہا تھا، جو ہمیشہ سے اس کا خاصا رہی، اور اسی نرمی اور ملائمت نے تو فاریہ کو اپنا اسیر بنا لیا تھا۔ شاذل، میں نے پہلے دن سے آپ کو اپنا سب کچھ مان لیا تھا، اور آخری سانس تک آپ سے وفا نبھاؤں گی۔ وہ اس کے گلے کے گرد باہیں حمائل کیے دھڑکتے دل سے بول رہی تھی۔ کبھی پچھتاوا تو نہیں ہوگا؟ اس کی کمر کے گرد ہاتھوں کی گرفت بڑھاتا مخمور لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ یہ سوال تو آپ خود سے پوچھیں۔ وہ تھوڑا اترا کے بولی۔ ایک پل کو وہ اس پیاری آنکھوں والی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ تم جانتی ہو مجھ سے دوکھلاپن نہیں ہوتا، اگر کر سکتا تو 1 سال کا گیپ نہ آتا۔ میں جب بھی تمہارے پاس آنا چاہتا تھا مکمل تمہارا بن کے ہی آنا چاہتا۔ آج اگر آ رہا ہوں تو دل اور دماغ صاف کر کے آ رہا ہوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے دل کے مقام پہ رکھ گیا۔ کیا محبت کے بعد محبت ممکن ہے؟ وہ اس کے دھڑکتے دل کا شور سنتی بہکی۔ نہیں، محبت تو میں کر چکا اپنے حصے کی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں میں انگلیاں الجھالتا، ہونٹوں کو اس کے لبوں سے مس کرتا۔ جہاں اس کی حرکت جان لیوا تھی وہیں اس کے الفاظ نے فاریہ کا دل توڑ دیا، جبکہ اس کی بات ابھی مکمل کہاں ہوئی۔ محبت اپنے حصے کی کر چکا ہوں لیکن تم سے عشق کروں گا۔ وہ اس کے لبوں سے لپٹا، جبکہ وہ اپنا سانس روکے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ بھاری بھرکم مسلس والا شخص، وہ کہاں سے مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ بہت محبت سے اسے اپنی آغوش میں لے جا رہا تھا، ذرا سی بھی تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ وہ بہت معصوم دل لڑکی دل سے اپنا آپ اسے سونپ گئی۔ نہ کچھ دن پہلے ہوا اب رخصتی بھی؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ کچھ دن تو سکون سے رہنے دے مجھے۔ انیشا کی دعائیاں پھر سے شروع ہو گئی تھی، لیکن نگہت بیگم نے بھی کان نہ دھرے اور رخصتی کی ڈیٹ فائنل کر دی، جو اگلے ہفتے کی تھی۔ اتنے کم وقت میں کیسے ہوگی ساری تیاری؟ انیشا نے پھپھو کو دیکھتے منہ بنایا۔ تمہارے انکل نے ہی پیسے دیے ہیں، جاؤ جو جی کرتا ہے لے لو، پر رخصتی وقت پہ ہی ہوگی، اس لیے واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی۔ نگہت بیگم نے اسے صاف لفظوں میں وارن کیا تھا، جبکہ شاپنگ کا نام سن کے اس کی تو آنکھیں چمک اٹھیں، اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ مشال کے لیے وہ مارکیٹ نکل گئی اور اپنی پسند کی ہر چیز خریدی۔ مارکیٹ سے نکلتے اچانک کسی نے اسے زور سے پیش کیا تو وہ گرتے گرتے بچی۔ پاگل کے بچے، اندھا ہے کیا؟ وہ بے نقط اسے سنانے لگی۔ کیا ہے تجھے، اندھی خود ہے اور مجھے باتیں سنا رہی ہے؟ وہ شکل سے ہی عجیب لگ رہا تھا، جیسے کوئی دہشت گرد ہو۔ تم مجھ سے ٹکرائے ہو؟ انیشا بھی کہاں ہار مارنے والی تھی، پیچھے ہی پڑ گئی۔ وہ شخص جان چھوڑا کے آگے بڑھا، لیکن انیشا نے بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ معافی مانگو ورنہ پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ انیشا چھوڑو اسے، کیا بدتمیزی ہے، مشال نے اسے روکا، لیکن وہ کہاں سننے والی تھی۔ اچانک ہی پولیس وہاں آ پہنچی۔ اس شخص نے گھبرا کے انیشا کو ہی اپنی گن پوائنٹ پہ لے لیا۔ انیشا، مشال چیخی تھی۔ ایک دم وہاں ہلڑ دھڑی مچ گئی۔ انیشا کو وہ اپنے قبضے میں کیے پیچھے ہٹتا جا رہا تھا۔ پولیس والے بھی اس پہ گن تان چکے تھے، پر انیشا بالکل بھی نہیں گھبرائی۔ اسے خود کو اس سچویشن سے نکالنا آتا تھا، لیکن اچانک حارب کو سامنے سے آتا دیکھ وہ ساکت ہوئی۔ اف، یہ کدھر سے آ گئے؟ پیچھے لڑکی کو چھوڑ دو ورنہ۔ حارب نے اس پہ گن تانی۔ اپنی پولیس فورس کو لے کے پیچھے ہٹو ورنہ یہ لڑکی جان سے جائے گی۔ ابھی اس نے بات مکمل ہی کی تھی، انیشا نے ہاتھ میں پکڑا بیگ جس میں اس نے جوتے رکھے تھے، زور سے شخص کے منہ پہ دے مارا کہ ایک پل کو وہ تڑپ کے رہ گیا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت انیشا سے ہلکی ہوئی، جس پہ انیشا اسے پیچھے دھکا دیتے حارب کی جانب بھاگی۔ اس شخص نے سنبھلتے ہی انیشا کا نشانہ لیا، لیکن حارب انیشا کو اپنی آغوش میں لیے دوسری طرف جا گرا اور نشانہ خطا ہو گیا۔ اگلے ہی پل حارب نے اس کے بازو پہ ایک فائر کیا تو گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گری اور پولیس اہلکار نے فوراً اسے اپنی حراست میں لے لیا، جبکہ انیشا اپنے اوپر گرے حارب کو دیکھ رہی تھی، جس نے اسے چھوا تک نہ تھا بلکہ وہ اپنی کلائیوں سے گرا۔ اب سیدھا ہو رہا تھا، اسی پوزیشن میں اس نے فائر بھی کیا۔ کھڑے ہوتے اس نے انیشا کی جانب ہاتھ بڑھایا، جسے ایک پل کو دیکھتے وہ اپنا نازک ہاتھ اس کے مضبوط ہاتھ میں تھما گئی۔ دونوں کی ایک پل کو نظریں ملی۔ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور جو تم نے اس کے ساتھ کیا کچھ بھی ہو سکتا تھا، اتنا بہادر بننے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اسے ڈپٹ رہا تھا۔ ویسے آپ کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میری وجہ سے وہ مجرم پکڑا گیا۔ انیشا نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم؟ حارب ابھی کچھ کہتا کہ مشال بھاگتی ہوئی انیشا کے پاس پہنچی۔ شکر ہے انیشا تم ٹھیک ہو، میں تو ڈر گئی تھی۔
مشال نے حارب کو دیکھا تو فوراً سلام کیا. تم دونوں ہمیشہ اکیلی ہی نکلتی ہو باہر؟ وہ ماتھے پہ بل ڈالے دونوں کو آڑے ہاتھوں لے گیا. جب دو لوگ ایک ساتھ ہوں تو وہ اکیلے کیسے ہوں گے؟ ایس پی صاحب، انیشا کی بات پہ حارب نے اس کی جانب مڑتے گھورا. حارب بھائی، ہم نا اب شادی کی شاپنگ کرنے آئے تھے. اصل میں کل مہندی ہے نا، مشال نے مسکرا کے کہا. شکر کرو تمہاری کزن بچ گئی، ورنہ جس طرح کی سچویشن تھی نا، مجھے تو لگا سیدھا جنازہ ہی پڑھوانا ہے اس نے. وہ مذاق اڑاتا بولتا آگے بڑھا کہ انیشا نے ایک دم اس کو بازو سے پکڑتے اپنی طرف موڑا. اس کے چہرے پہ شدید غصہ آ گیا. جنازہ پڑھا جائے میرے دشمنوں کا، میں تو بنوں گی دلہن، سمجھے آپ؟ چلو مشال، وہ اسے سناتی اپنی راہ لے گئی، جبکہ حارب تو اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہی رہ گیا. تم سے تو ویڈنگ نائٹ میں ہی ملاقات ہوگی مس منکو، وہ دل دل میں اس سے مخاطب ہوا. اچانک ہی فاریہ، شاذل اور نہال کی آمد پہ گھر بھر میں رونق چھا گئی. فاریہ نے تو شاذل کو منع کیا تھا کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہو کے آئے پاکستان سے، اب نہیں جاتے، لیکن شاذل اسے اس کے بھائی کی شادی پہ لے آیا. اور سونے پہ سہاگا سمیرا بھی جنید کے سنگ حارب کی شادی اٹینڈ کرنے پہنچ گئی تھی. بہت اتنا کہ وہ سب سے ملی، جبکہ زرگل خانم نے فاریہ سے اس بات دریافت بھی کیا کہ وہ کیوں آئے ہیں. مورس کی خواہش تھی کہ پاکستان آئے. اس شادی پہ تو شاذل سے منع نہ ہو سکا اور ساتھ لے آئے. اس کے آنے سے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں فاریہ، لیکن میرا بیٹا اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے جا رہا ہے، میں نہیں چاہتی کہ کچھ بھی برا ہو. مورے کیوں فکر کرتی ہیں؟ لالا کی زندگی میں آنے والی انیشا ہے اور وہ لالا کی زندگی میں رنگ ہی رنگ بھر دے گی. وہ ماں کے گلے لگے، انہیں مطمئن کر رہی تھی، جبکہ باہر دروازے کے پاس کھڑے ہوتے ان کی ساری باتیں سنتی سمیرا تلخی ہنسی ہنسی. بہت خوبصورتی سے پورا خان مینشن سجایا گیا تھا. حارب نے چھٹیاں لے لی تھی. ہر تھوڑی دیر بعد کسی نہ کسی بہانے وہ حارب سے بات کرتی اور اسے اپنے حسن کے جلوے دکھاتی، لیکن حارب نے ایک نظر بھی اسے نہ دیکھا، گوارا نہ کیا. اس کے لیے وہ نامحرم ہو چکی تھی، پر سمیرا کو اسے زج کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا. بہت خوش ہو اپنی شادی سے، آج وہ دلہن بنا تھا. ماں نے زبردستی اس کے سر پہ سہرا سجایا جس پہ وہ منہ پھلاتا، اسے اتارتا ایک طرف رکھ رہا تھا کہ سمیرا اس کے پاس آ پہنچی. اس کے چہرے سے ایک دم مسکان سمٹی اور سنجیدگی سے رخ پھیرا. ارے تم تو ایسے اگنور کرنے لگے ہو جیسے جانتے ہی نہیں. سوچو اگر میں نے انکار نہ کیا ہوتا تو آج تو میرے گھر بارات لاتے، یہ سب کچھ میرے لیے ہوتا، تو میرے لیے گھر، اپنا کمرہ اپنا آپ سجاتے، میں تمہارے لیے سجتی. وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہوئی تو حارب دانت پہ دانت جمائے نامحسوس انداز میں اس سے دور ہوا. اف، تمہاری یہی ادائیں تھیں جن پہ سمیرا فدا تھی. خیر، اب میرے پاس جو بندہ ہے نا، وہ مکمل پیکیج ہے، ٹو مچ ہاٹ اینڈ بے تحاشا امیر، ایک بہت بڑا بزنس مین. تو اس کے پاس رہو نا، یہ نہ ہو اسے بھی کوئی تم جیسے ہی لے اڑے. اس کی جانب پلٹ کے گہری سنجیدگی سے بولا، جبکہ اب رخ سامنے کھڑے جنید پہ تھا، جس کے پاس ایک بہت ہی ماڈرن لڑکی کھڑی تھی جو ان کی ہی کوئی کزن تھی. اس کی نظروں کی سیدھ میں دیکھتے سمیرا کے ماتھے پہ بل پڑے اور اس پل حارب سر جھٹکتا وہاں سے ہٹ گیا. تھوڑی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا تو انیشا سہج قدم رکھتی حارب کے سنگ گھونگھٹ اڑے چلتی جا رہی تھی. ذرا سا لڑکھڑائی ہی تھی کہ حارب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا. اس پر انیشا کا دل دھک سے رہ گیا. سب کی دعاؤں میں وہ حارب کے سنگ رخصت ہو گئی. خان مینشن میں اس کو پرتوق استقبال ہوا. چھوٹی موٹی رسمیں جاری تھی، جبکہ دور کھڑی سمیرا جنید سے منہ بنائے سب کو دیکھ رہی تھی اور جنید اس کو مسلسل منا رہا تھا. کچھ ہی دیر بعد ہنسمکھ سے انیشا کو حارب کے روم میں پہنچا دیا گیا، جو بہت سمپل لیکن پیاری اور ڈیسنٹ سی سجاوٹ سے سجا انیشا کو بہت اچھا لگا. ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک لڑکی اندر آئی. اس کے چہرے پہ طنزیہ مسکان تھی، جبکہ دکھنے میں کافی خوبصورت تھی. میرے چھوڑے ہوئے شخص سے شادی کر کے کیسا لگ رہا ہے؟ اس کی بات پہ انیشا کے چہرے پہ ایک دم سایہ لہرایا. ارے اتنا حیران مت ہو ڈیئر، میری شادی ہو چکی ہے اور بہت بڑے بزنس مین سے. مجھے تو اس ایس پی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، یہی میرے پیچھے پڑا تھا کہ شادی کرنی ہے تو سمیرا سے کرنی ہے، ورنہ کسی سے نہیں. وہ مذاق اڑا رہی تھی اور انیشا کو سمجھ نہ آئے کہ اسے کیا جواب دے. ویسے بائی دا وے ٹوٹلی ارینج میرج ہوگی ہے نا؟ وہ ذرا قریب ہوتے رازداری سے پوچھ رہی تھی. ظاہری بات ہے، اپنے حصے کی محبت وہ کر چکا مجھ سے. شہادت کی انگلی اپنی طرف کرتے فخری انداز میں بولتی انیشا کو وہ سخت سہٹ لگی. تبھی دروازہ کھولا اور فاریہ اندر داخل ہوئی. اس کے ساتھ ملازمہ بھی تھی جس نے کھانے پینے کا کافی سامان اٹھا رکھا تھا. سمیرا کو وہاں دیکھ پر لب بھیج گیا اور دوسری طرف انیشا کے دھواں ہوتے چہرے کو دیکھتی وہ گہرا سانس بھر گئی. اچھا، نن سے اپنے لاڈ اٹھواؤ،
صبح ملاقات ہوگی، بائے۔ وہ ایک ادا سے بال پیچھے کرتی باہر نکل گئی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ انیشا کی آنکھیں نم ہو رہی تھی۔ فاریہ کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ سمیرا اپنے طنز کے تیر برسا گئی۔ انیشا ادھر دیکھو ہماری طرف، وہ کچھ بھی بول کے گئی۔ اس کی باتوں پہ دھیان مت دو، وہ صرف زہر پھیلانا جانتی ہے، بگاڑنا جانتی ہے۔ کسی کی باتوں میں آ کے اپنے اس پیارے رشتے کو برباد مت کرنا۔ فاریہ نے اسے پیار سے سمجھایا۔ کیا واقعی حارث اس لڑکی کو پسند کرتے تھے؟ یہ سوال انیشا نے اپنے آپ مار کے پوچھا۔ دیکھو انیشا، یہ قدرتی اور فطری عمل ہے۔ گھر والے جہاں رشتہ پکا کرتے ہیں وہیں انسان کی سوچیں بھی چلی جاتی ہیں۔ جسے تمہاری سوچوں کا محور لالا بن گئے، ان کا رشتہ بھی ہوا تھا۔ انیشا کو ایک اور جھٹکا لگا۔ صرف رشتہ ہی ہوا تھا انیشا، اور وہ ٹوٹ بھی گیا، اور یہ سب 1 سال پہلے ہی ہوا۔ اب تو سمیرا کی شادی بھی ہو گئی ہے، مجھ سے کیوں چھپایا اتنا بڑا دھوکا؟ وہ اپسیٹ ہو رہی تھی۔ پلیز انیشا، بتانے لائق اس میں کچھ نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے زبردستی مجھے حارث کی زندگی میں شامل کر دیا، اور آپ کہتے ہیں؟ وہ ہچکی بھر گئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، لالا نے اپنی مرضی سے تم سے شادی کی ہے۔ بے شک کوئی بھی قسم لے لو۔ فاریہ پریشان ہو گئی۔ تبھی دروازہ کھلا۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی آپ کے لالا کو، مجھ سے جھوٹ بول کے رشتہ قائم کیا۔ اس کی آخری بات حارث سن چکا تھا، اور باہر جو سمیرا اس پہ طنز برسا کے گئی تھی، اس سے بھی وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کی ویڈنگ نائٹ اچھے سے اسپوائل ہو چکی ہے۔ فاریہ آپ جائیں، مورے بلا رہی ہیں، اور نہال بھی تنگ پڑ رہا ہے، اسے نیند آ رہی ہے۔ وہ فاریہ کو اس پریشانی سے نکالتا بہت سنجیدہ اور مطمئن بھرے انداز میں بولا، لالا وہ فاریہ جو کہا ہے وہ کریں، جائیں۔ اس بار لہجے میں ذرا سی سختی تھی۔ فاریہ خاموشی سے اٹھ کے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی حارث نے دروازہ لاک لگایا، اور وہیں ایک طرف بیٹھے دودھ کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا، جبکہ انیشا کی آنکھوں سے نکلتے خاموش آنسو اوپر چھپکتے بنا ہی دکھ رہا تھا۔ انیشا کو اس کے انداز سے سخت غصہ آیا اور جھٹکے سے بیڈ سے نیچے اتری۔ چوڑیوں کی کھنکار نے ایک عجیب سا سر بکھیرا۔ وہ سیدھا ڈریسنگ مرر کے سامنے جاتی ہے، اپنا گلو بند اتار کے وہاں پٹک گئی۔ باری باری سارا زیور اتارتے وہ ایک ایک چیز پٹک رہی تھی، اور آخر میں اپنا بھاری دوپٹہ بھی غصے سے اتار کے چیئر پہ پھینکا۔ پر اگلے ہی لمحے اپنے حلیے پہ نگاہ پڑتی تو ساکت رہ گئی، سانس بھی جیسے سینے میں اٹک گیا۔ شارٹ بلاؤز جس میں کمر اور پیٹ تھوڑا تھوڑا دکھائی دے رہا تھا، ڈیپ بیک گلا اور فرنٹ بھی اس کے حسین نشیب و فراز کو عیاں کر رہا تھا۔ وہ سب کچھ جو ایک دوپٹے نے چھپایا ہوا تھا اب حارث کی نظروں کے حصار میں تھا۔ وہ بالکل ساکت ہی رہ گئی۔ اب اسے ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی دوبارہ گرایا اپنا دوپٹہ ہی اٹھا لیتی۔ حارث خان نے خالی گلاس ایک طرف رکھتے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ اس کی اپنی جانب بڑھتے قدم دیکھتی وہ سہم سی گئی۔ کیا ہوا، رک کیوں گئی؟ کنٹینیو کرو۔ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا، دور رہے مجھ سے، قریب آنے کی ناکام کوشش مت کریں۔ وہ اپنے جذبات پہ لگام ڈالتی پلٹ کے دوپٹہ اٹھانے لگی کہ حارث نے ایک دم اس کی کلائی تھامے اسے اپنی جانب کھینچا۔ وہ سیدھا اس کی چٹانی سینے سے جا ٹکرائی۔ دوپٹے کی سرک نہیں ایسے زیادہ حسین لگ رہی ہو۔ وہ اس کو سر سے پیر تک مخمور نگاہوں سے دیکھتا تپا گیا۔ میرے ساتھ نا پولیس مین کی طرف ڈھرکی پن مت دکھائیں، محبت کسی اور سے، شادی کسی اور سے، وہ تیز لہجے میں بول گئی۔ لیکن اگلے ہی لمحے اپنے الفاظ پہ وہ الجھ کے حارث کو دیکھنے لگی۔ محبت نہیں کی تھی، صرف پسند تھی، اور پسند تو مجھے اینجلینا جولی بھی ہے، تو کیا اس سے بھی شادی کر لیتا؟ اس کے برجستہ جواب پہ انیشا تو حیرت زدہ رہ گئی۔ اب یہ جولی مولی کون ہے؟ وہ منہ بناتی بولی، یا اللہ، نہ جانے کتنی لڑکیوں کے ساتھ ان کے چکر ہیں، اور مجھے یہ بندہ مل گیا۔ وہ دہائی دینے لگی، اللہ معاف کرے، کیسے الزام لگا رہی ہو یار مجھ پہ؟ ایسا نہیں ہوں میں، بہت سنبھال کے رکھا ہے میں نے خود کو۔ اس کی بات پہ وہ ان کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ اچھا پھر کون ہے یہ مولی؟ یہ ہالی ووڈ مووی کی ہیروئن ہے یار، کیا کمال کا فگر ہے، اف کیسا فگر، آپ کو شرم نہیں آتی ایسی لڑکیوں کو دیکھتے؟ وہ اب اس کی کلاس لینے لگی تھی۔ یار یہ بات بہت پرانی ہے، اب تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے بیچاری، تو جیلس مت ہو۔ ویسے تمہارا فگر بھی کمال کا ہے۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کا دل دھڑکا گیا۔ کیا بول رہے ہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ بہت سخت گھبرائی تھی۔ سنو، وہ ایک دم سنجیدہ ہوا اور پھر سب کچھ بتاتا چلا گیا، جیسے سمیرا اس کی زندگی میں آئی اور پھر چلی گئی، بالکل ہوا کے ایک جھونکے کی طرح۔ اس کی ساری بات سنتے انیشا تھوڑا شرمندہ ہو گئی۔ مجھے یہ سب نہیں پتا تھا، وہ اب کی بار ڈھیلے انداز میں بولتی حارث کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ ظاہری بات ہے یہ بات کسی کے لیے اہمیت نہیں رکھتی، لیکن اچانک ایک تیلی لگنے سے آنکھ بھٹکی ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی صفائی نہ دیتا۔ تم بیوی ہو، آج ہماری شادی کی پہلی رات ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے بیچ کچھ بھی ایسا ہو جس سے ہماری آنے والی زندگی میں دشواریاں آئیں۔
صاف لفظوں میں بات کروں تو ہوں تو میں پولیس والے لیکن سادہ سا بندہ ہوں. تمہاری طرح کا کمال فگر نہیں میرا. وہ اسے اب چھیڑ رہا تھا جبکہ اس کا باڈی شیپ دیکھتے وہ اپنی نظریں چرا گئی. وہ ایک مکمل مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا. کسی بھی لڑکی کا آئیڈیل ہو سکتا تھا اور وہ ایسی باتیں کر کے انیشا کو تنگ ہی کر رہا تھا. میں چینج کر لوں؟ انیشا سے کوئی بات نہ بنی تو میں مناتے ہوئے بولی. کر لو اگر کمفرٹیبل نہیں ہو تو. اگلے ہی لمحے وہ اسے چھوڑ گیا. کیا آپ کا دل نہیں کہ میں چینج کروں؟ اچانک اس کے پوچھنے پہ وہ ٹھٹک کے رکا. میرا دل ہے کہ تمہیں اسی روپ میں اپنے سینے سے لگا کے کچھ اور ساخیاں کر لوں. اس کی بات پہ انیشا گھبرا کے جھینپتی فوراً ڈریسنگ روم میں بند ہوئی جبکہ حارث گہرا سانس بھرتا اپنی قمیض اتار کے دور اچھال گیا. اس کے دماغ میں سمیرا کی باتیں ابھی تک گردش کر رہی تھی. ہر ایک کا ماضی ہوتا ہے مسٹر ایس پی. جیسے تمہارا ماضی میں ہوں اسی طرح تمہاری بیوی کا ماضی بھی کوئی نہ کوئی ہوگا. اس دور میں کون بچ سکتا ہے اس محبت نامی بلا سے؟ اس کے زہر میں بچے تیر ابھی تک حارث کے کانوں میں زہر بول رہے تھے. وہ چاہ کے بھی انیشا سے یہ سب نہ کہہ سکا. کیا اس کا بھی کوئی ماضی ہے تو وہ آج ہی بتا دے. لیکن اس کا دل اور اس کا ضمیر نہ مانا. اس کا دل بس اس بات پہ ایمان لا چکا تھا کہ وہ بہت معصوم ہے اور اس کی معصومیت کہی تو وہ اسیر ہوا. باتھ روم میں بند ہوتے وہ ٹھنڈے پانی کا شاور لیتا آدھے گھنٹے بعد باہر نکلا تو کمرے میں نیم روشنی تھی اور انیشا بیڈ پہ کمفرٹر میں گھسی سر سے پیر تک خود کو کور کیے ہوئے تھی. گیلے بالوں کو خشک کرتا وہ بھی بستر کی جانب بڑھا اور دوسری طرف لیٹ گیا. اس کی موجودگی محسوس کرتے ہیں انیشا دل و جان سے کانپی. ابھی اس کی دھڑکنیں سنبھلی نہیں تھی کہ حارث کے لبوں نے اسے کان کی لو کو چھوا تو وہ بے اختیار جھرجھری لے گئی. اس کے ہاتھوں کی گردش بڑھتی انیشا کو اپنی گرفت میں لینے لگی. انیشا نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لی. دھیرے سے اس کو اپنی جانب موڑتے وہ اس کی سانسوں میں سانسوں کو الجھاتا اس کی دھڑکنوں کو اس بار ساکت کر گیا. اس کی گرفت تھوڑی سی ہی سخت ہوئی تھی کہ وہ تڑپ گئی. کیا ہوا؟ زیادہ سخت کر گیا؟ حارث نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹاتے فکر مندی سے پوچھا. آپ کے ہاتھ ہیں یا توڑے؟ اس کے بھاری ہاتھوں کو اپنے نرم ہاتھوں میں لیتے منہ بناتے شکوہ کر گئی. اس بار حارث کا کہکہا برجستہ تھا. یار امپاسبل. اتنا کہتے وہ اس کے لبوں پہ جھکتا اس کی بولتی بند کروا گیا. وہ جو اس کے سینے پہ ہاتھوں سے پش کیے مزاحمت کر رہی تھی اس کے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے سائڈ بیڈ پہ پن کرتے وہ اسے مکمل اپنی دسترس میں لے گیا. دھیرے دھیرے گزرتی رات میں اس کی شدتیں کبھی نرمی اختیار کرتی کبھی بے انتہا جنونی ہو جاتی. اس ایس پی کی جان لیوا لمس کو سہنا اس بیچاری انیشا کے بس ہی ہو گئی. اگلی صبح وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھتی فوراً شاور لے چکی تھی. حارث کی آنکھ کھلی تو انیشا کو نکسک تیار پایا. کہیں جا رہی ہو؟ بندی بندی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا. ناشتہ کرنے بہت بھوک لگی ہے اس نے بنا حارث کی جانب دیکھتے کہا. مجھے بھی لگی ہے. رکو ایک ساتھ چلتے ہیں. اس کے قدم باہر کی جانب بڑھتے دیکھ وہ اسے ٹوک گیا. میں بس 10 منٹ میں آیا میرا ویٹ کرو. وہ بہت شریفوں والا مظاہرہ کرتے باتھ روم میں بند ہوا. انیشا کو شک گزرا. یہ وہی ہے یا کوئی اور؟ رات بھر اپنی شدتوں سے بحال کرنے والا بندہ صبح اٹھتے ہی اور روپ میں؟ کچھ سمجھ نہیں آیا. وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب حارث شاور لیتا پینٹ شرٹ پہنے اس کے سامنے آتے چٹکی بجا گیا. کیا ہوا مسز؟ کہاں گم ہو؟ نکل آؤ رات کے لمحات سے. آج رات پھر سے پیار کر لوں گا. اب ہر گزری رات کو سوچنے نہ بیٹھ جانا. وہ خود پہ پرفیوم کی بارش کرتا اسے ساتھ چھیڑ بھی رہا تھا بلکہ اس کی باتوں سے انیشا کے کانوں کے لوہوں سے دھواں نکلنے لگا. آپ کتنی گندی باتیں کرتے ہیں. اور تم سوچتی ہو؟ وہ اس کے سر پہ فنگر سے ٹچ کرتا کبٹ سے اس کی منہ دکھائی کا گفٹ نکال آیا اور اسے گلے میں پہنانے لگا. کیسے لگا؟ ایس بھی یہ تو بہت پیارا ہے. انیشا بے انتہا خوش ہو گئی. لیکن تم سے کم. اب اپنی گھڑی پہن رہا ہوں. جب انیشا کو اس کی بات یاد آئی تو اس کے پاس پہنچ گئی. میں ایسا ویسا کچھ نہیں سوچتی. اچھا نا ایس پی میں بہت شریف اور سادی سی بندی ہوں. یہ تو ہے تبھی تو رات کو آہیں بھرتی. حارث خان. وہ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتی بلش کرتی اسے مسکرانے پہ مجبور کر گئی. بس اب کوئی ایسی بات نہیں کرنی. چلیں سب ویٹ کر رہے ہوں گے. وہ اس کی کلائی وہ مشکل تھامے دروازے کی جانب بڑھی. ویسے فگر تمہارا واقعی کمال کا ہے. میں ایسے ہی اینجلینا جولی کو دیکھتا رہا. وہ باہر نکلتے نکلتے بھی اپنی کوہنی سے اپنے کہنے سے باز نہ آیا. ناشتے پہ سبھی ان کا ویٹ کر رہے تھے. انہیں ہنستا مسکراتا آتا دیکھ سبھی کی جان میں جان آئی خاص کر پاریہ کی. ورنہ رات کو جو کچھ ہوا اس کے بعد سوچ سوچ کے وہ اپنا ہی بی پی ہائی کر چکی تھی جبکہ شازل اسے لے کے اچھا خاصا ٹچی ہوا تھا. دونوں کو بہت خوش دلی سے پاریہ ناشتہ سرو کرنے لگی جبکہ سمیرا کی تیز کاٹ دار نظریں ان دونوں پہ ہی تھی.
انیشا کا بار بار شرما کے حارث کو دیکھنا صاف بتا رہا تھا کہ اس کا تیر خالی گیا ہے. وہ دونوں ایک ہو گئے ہیں. گہرا سانس بھرتے وہ وہاں سے اٹھ گئی. اس کا شوہر رات کو اسے مناتا مناتا گھر سے چلا گیا اور اب ہوٹل میں اسے رہائش کر لی تھی. وہ واپس کمرے میں آ گئی. نہ جانے کیوں اسے آج شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے حارث کو ٹھکرا کے بہت بڑی غلطی کر دی. اتنی وجاہت اور مردانہ شاہکار جس کے مسلز ہی دیکھنے کے لائق تھے، نہ جانے کیسی گزری ہوگی ان کی رات. وہ سوچتی دل ہی دل میں بے بس ہوئی. پر اب اس کے پاس صرف پچھتاوا ہی رہ گیا تھا، کیونکہ جنید کو اپنی بیوی سے زیادہ دوسروں کی بیویوں میں انٹرسٹ تھا، اور یہ بات وہ شادی سے پہلے ہی جانتی تھی. پر اس کی دولت اور مرتبہ دیکھ وہ پھسل گئی. امیری میں حارث خان بھی کسی سے کم تو نہ تھا. انیشا کی گلی کے چین اچھی خاصی قیمتی تھی. اس میں جڑے چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈ اس کے بیش قیمت ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے. کاش میں جلد بازی نہ کرتی تو آج حارث خان میرا نصیب ہوتا. وہ بیوقوف بس اب یہی سوچتی جا رہی تھی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ جو اللہ دیتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور زیادہ کے لالچ میں اکثر ہم تھوڑے سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. وہ بھی ابھی پولیس اسٹیشن سے واپس لوٹا کے کمرے میں آتے ہی وہ پریشان ہوا. انیشا ہاتھ میں گھسی وامٹ کر رہی تھی. حارث فوراً اسے پکڑتا اس تک پہنچا اور اسے اپنی باہوں میں بھرا تو بچوں کی طرح رو دی. کیا ہوا؟ اس قدر ٹھنڈی کیوں پڑ رہی ہو؟ فکر مند ہوا. ابھی میں صرف 19 سال کی ہوں، وہ منمناتے بولی. تو حارث نے ناسمجھی سے اسے دیکھا. آپ نے مجھے پریگننٹ کر دیا. اب کی بار اسے سینے سے لگی رو دی. اچھا واٹ؟ پہلے تو اسے سمجھ نہ آیا، پر جب بات سمجھ آئی تو وہ چلایا. مطلب میری زندگی میں نور آنے والی ہے، میری بیٹی؟ وہ اتنا خوش ہوگا انیشا کو اندازہ نہ تھا. وہ شرما کے اس کے سینے میں چھپ گئی، جبکہ حارث کا تو خوشی کے مارے برا حال تھا اور دل دل میں رب کا شکر بجا لایا. انیشا کے ماتھے پہ لب رکھے جس نے اس کی زندگی کو واقعی رنگوں سے بھر دیا تھا.